اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند اس کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور کچھ عرصہ اپنی دولت کے سبب مشہور ہونے کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ لیکن ایک انسان تاریخ میں ایسا بھی گزرا ہے جس کے سر ہر دور کا امیر ترین انسان ہونے کا اعزاز جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، 14ویں صدی میں مغربی افریقہ کے منسا موسیٰ نامی حکمران جتنے امیر تھے اتنے ہی سخی دل اور دریا دل بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 700 سال گزر جانے کے بعد بھی شہنشاہ منسا موسیٰ اپنی دولت کے خزانوں میں پہلے نمبر پر ہیں، جن کی مالیت آج محتاط اندازے کے مطابق 400 ارب ڈالرز لگائی گئی ہے، جبکہ بعض ماہرین کے مطابق منسا موسیٰ اتنے امیر تھے کہ لوگوں کے لیے ان کے اثاثوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ چنانچہ امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر روڈ وولف بتاتے ہیں کہ موسیٰ کی دولت کے بارے میں جو معلومات اور اندازے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ صحیح طرح سے یہ اندازہ لگانے میں مشکل ہے کہ افریقی حکمران کتنے امیر اور طاقتور تھے، کیونکہ انہوں نے اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور بطور خاص سونے کے ذخیرے سے مالا مال تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے عروج پر تھی۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس کے سفر حج کی وجہ سے ہوئی جو اس نے 1324 میں کیا تھا، اور جس کی تیاری کو تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ جی ہاں سامعین، حج کا ارادہ کرنے کے بعد سفری سہولیات کو پورا کرنے کے لیے سلطان نے سونے کی تاروں سے شاہی خیمے بنانے کا حکم دیا۔ سلطان کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں کے چلتے پھرتے شہر تشکیل دیے، پھر سفری گھوڑوں کے لیے سونے کی لگامیں بنوائی گئیں اور ایک پورا قافلہ تیار کیا گیا جس میں 48,000 لوگ اور 12,000 غلام شامل تھے۔ دوستو، اس قافلے میں عام لوگوں کی تو جس انداز سے تیاری کی گئی وہ الگ تھی، لیکن غلاموں کے لیے بھی شاہانہ طرز انداز اپنایا گیا اور 12,000 غلاموں کو ریشم کے کپڑے زیب تن کرائے گئے، جبکہ ہر غلام کو تقریباً 2 کلو گرام سونا دیا گیا، اور اسی طرح 100 کے لگ بھگ اونٹ منتخب کیے گئے جن میں سے ہر ایک پر 40 کلو گرام کے قریب سونا لادا گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ابھی سلطان اپنے سونے کے ذخائر میں سے بہت کم مقدار ساتھ لے کر جا رہا تھا، جبکہ اس کے 60 سے 70 گنا سونے کے ذخائر پیچھے موجود تھے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ دور تھا جب یورپی ممالک بھوک اور قسم پرسی کی حالت میں تھے، مگر افریقہ کی حیرت انگیز رفتار پر ترقی نے پوری دنیا سے لوگوں کو مالیان سلطنت کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جہاں بھی موسیٰ منسا کا قافلہ پڑاؤ کرتا تھا وہاں ایک پورا شہر آباد ہو جاتا، یہاں تک کہ راستے میں بھی جو سوالی، فقیر اور حاجت مند ملتا اسے کھانا کھلایا جاتا، بہترین کپڑے عطا کیے جاتے اور جاتے وقت سونے کی 3-4 ڈلیاں بطور خیرات دے دی جاتی۔ اس کے علاوہ ہر جمعے کے دن سلطان موسیٰ جس جگہ قیام کرتا تھا وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھتا اور اس کے لیے مالی وسائل مہیا کرتا۔ اس کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ اس سفر کے دوران کتنی مساجد زیر تعمیر ہوئیں اس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، البتہ 1000 یا اس سے بھی زیادہ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ منسا موسیٰ جس شہر سے بھی گزرتا وہاں کے حاکموں، انتظامیہ اور تاجروں کو سونے سے مالا مال کر دیتا۔ مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جب وہ مصر کے مملوک سلطان النصر محمد جیسے جاہو جلال رکھنے والے بادشاہ سے ملا تو ایک تاریخ رقم کر دی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 4000 کلومیٹر کا یہ سفر راستے میں آنے والے تمام ملکوں کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بن گیا۔ سلطان نے اپنے راستے اور حج کے دوران اس قدر سونا تقسیم کیا کہ ان تمام علاقوں کی معیشت بدل گئی، سونے کی قیمت کم ہو گئی اور بہت سے علاقوں کی معیشت تباہ ہو گئی۔ ادھر حج کے فریضے کو ادا کر لینے کے بعد سلطان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی مدد کی وجہ سے کئی ممالک کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے تو اپنے وزراء سے مشورے کے بعد اعلان کیا کہ جو لوگ سونا واپس کریں گے ان کو بھرپور بلکہ دوگنا معاوضہ دیا جائے گا۔ اس طرح لوگوں نے جو سونا خیرات یا تحفے کے طور پر وصول کیا تھا وہی سلطان کو اس سے بہتر داموں فروخت کر دیا۔ یوں جن ممالک کی معاشی ساخت کو نقصان پہنچا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ سلطان صرف سونے کی وجہ سے ہی دولت مند نہیں تھا بلکہ بہت سے شہروں اور کئی میل دور تک رقبوں پر اس کی حکومت تھی۔
یہاں تک کہ سلطان کی سلطنت اپنے وقت کی سب سے عظیم افریقی سلطنت تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 400 شہروں پر اس کی حکومت تھی، جو کہ آج کے اعتبار سے 6 سے 7 افریقی ممالک بنتے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ سلطان موسیٰ نے 25,000 طالب علموں کے لیے ایک تعلیمی درسگاہ بھی بنوائی اور ہر طالب علم کے تمام اخراجات خود اٹھانے کی ذمہ داری لی، جبکہ درسگاہوں میں پوری دنیا کے قلمی نسخے رکھوائے گئے جن کی تعداد کروڑوں کے قریب بنتی تھی۔ اس کے علاوہ حج سے واپسی پر منسا موسیٰ مکہ معظمہ میں ایک اندلسی معمار ابو اسحاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لائے۔ خواتین و حضرات، منسا موسیٰ کے اس سفر کی وجہ سے ان کی دولت مندی کے قصے یورپ تک پہنچ گئے اور یورپ سے لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ آخر ان کے پاس کتنی دولت ہے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کس حد تک سچ ہے۔ پھر جب منسا موسیٰ کے مال کی تصدیق کر لی گئی تو مالی سلطنت اور اس کے بادشاہ کا نام کیٹلان ایٹلس میں شامل کر لیا گیا، جس میں اس وقت معلوم تمام مقامات کا ذکر شامل تھا، اور اس طرح منسا موسیٰ کے زمانے سے پہلی مرتبہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے، جہاں وہ نیک حکمران اور اپنے عدل و انصاف کے متعدد قصوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ دوستو، اپنی جاہ و جلال اور زبردست شان و شوکت والی زندگی گزار لینے کے بعد جب سلطان موسیٰ انتقال کر گئے تو ان کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے، اور یوں 1854 میں شہر گاد کے سنگھائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، معروف مورخ ابن خلدون اور ابن بطوطہ جیسے مسلمان مورخین نے مالی کے بادشاہ کی دولت اور ان کی نیک دلی کے بارے میں اپنی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے، جس کو ہر دور میں ایک اہم مقام حاصل رہا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔